السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین بخیر وافیت ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے تیمم کے بارے میں۔ تیمم کب کیا جا سکتا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا طریقہ کار ہے اس کا اور اس کی شرائط کیا ہے۔ سب سے پہلے تیمم کہتے کس کو ہیں کہ جب ہمیں وضو کے لیے، غسل کے لیے پانی نہ ملے تو پھر ہم مٹی سے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار آگے چل کے انشاءاللہ میں بتاؤں گا، اور اس کے بارے میں جو کون کون سی صورتیں ہیں کہ جب ہم تیمم کر سکتے ہیں، کہ آپ کوئی مسافر ہے، سفر کے دوران اس کو پانی نہیں ملا، وہ تیمم کر سکتا ہے، یا پانی کے مقام تک پہنچنے کے لیے آپ کو جان کا ڈر ہو، خطرہ ہو کہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ جنگلی جانور ہیں، پھر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ آپ گھر میں پانی نہیں ہے، باہر کسی کرفیو لگا ہے، تب بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ کسی دشمن درندے کا خوف ہو تو پھر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں، اور یہ صورتحال چاہے کتنی دیر مرضی رہے، 10 سال تک رہے، تو آپ تیمم کر سکتے ہیں، اور آپ کا جو ہے وہ وضو کے برابر ہوگا اور آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی پاک مسلمانوں کا وضو ہے، اگرچہ 10 برس پانی نہ ملے تو اتنی دیر تک آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب یہ ہے تیمم کا آغاز کہاں سے ہوا، اس کے پیچھے بھی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم ایک دفعہ اللہ کے نبی کے ساتھ سفر پر نکلے، تو جب ہم ایک مقام پر پہنچے تو میرے جو گلے کا ہارٹ وہ ٹوٹ کر گر گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈھونڈنے کے لیے ٹھہر گئے، تو لوگ بھی ٹھہر گئے، وہاں پانی نہیں تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے، انہوں نے غصہ کیا اور مجھے ڈانٹا، کیونکہ اماں جی عائشہ کے والد ہیں وہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کر سوتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اب صبح پانی بالکل بھی نہیں تھا، تو وضو کرنا تھا، نماز پڑھنی تھی، تو اس وقت پانی نہیں ملا، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کی جو آیات تھیں وہ نازل فرما دی، یعنی کہ اس کے اندر کسی شر کے اندر بھی بھلائی ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے۔ وہ ہار کا ٹوٹنا، وہاں پہ رکنا، اس میں یہ تھی کہ مسلمانوں کے لیے آئندہ ایک بہت بڑی ایک ریلیکسیشن مل گئی ہمیں پانی نہ ہونے کی موجودگی میں۔ تو پھر وہاں سے اس کا آغاز ہوا کہ آپ تیمم کر کے وضو آپ کا ہو جائے گا اور آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح تیمم وضو کے بھی مد مقابل ہے اور غسل جنابت کے بھی۔ اگر آپ پہ غسل فرض ہے تو پانی نہیں ہے تو آپ اس وقت بھی تیمم کریں گے، اس کا بھی طریقہ سیم ہی ہے۔ تو جب آپ کریں گے تو آپ پاک ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جب تک پانی نہیں ملتا آپ پاک ہیں، آپ اپنی نماز وغیرہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو جب لوگوں کو پتہ نہیں تھا تو اس وقت لوگوں کے لیے یہ آسانی ہو گئی، یعنی کہ یہ تو پیچھے وضو کی حدیث آ گئی، اس طرح جنابت کی بھی ایک ہمیں دلیل ملتی ہے کہ سیدنا عمران رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ تھے، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو اچانک آپ کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو لوگوں سے الگ ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ اب اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اے فلاں، لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے میں تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے جنابت پہنچی اور پانی نہ مل سکا۔ آپ نے فرمایا کہ تجھ پر مٹی لازم ہے، مٹی سے تیمم کرنا لازم ہے، بس وہ تیرے لیے کافی ہے۔ تو یعنی کہ آپ وضو بھی کر سکتے ہیں مٹی کی، یعنی کہ وضو بھی ہو جائے گا، اور آپ کو اگر جنابت میں غسل کی ضرورت ہے تو آپ تیمم کریں گے تو وہ غسل کے بھی آپ کے برابر ہو جائے گا۔ اب تیمم کا طریقہ کیا ہے پہلے اس کو ہم سن لیتے ہیں، پھر اس کے متعلق مزید حدیث جو ہیں وہ ہم بیان سنیں گے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ارادہ کریں، نیت کریں جو ہے آپ کے دل میں کہ آپ جو ہے مٹی سے کرنے لگے ہیں۔ ارادہ دل کے ارادے کا نام ہے نیت، کوئی زبان سے الفاظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ اپنے ہاتھ پاک مٹی پر، پاک زمین پر، ایسی جگہ نہ ہو جہاں پہ گندگی ہو، کوڑا کرکٹ، روڑی وغیرہ، پانی کا گندا کھڑا ہو، یہاں پہ نہیں، باقی ساری جو مٹی جو ہے اس کے علاوہ صاف ہوتی ہے، وہاں پہ آپ زمین پر ہاتھ ماریں، پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں پر کا مسح کریں۔ یہ آپ کا ایک مختصر سی حدیث ہے۔ اب اس کا ڈیٹیل طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہے کہ
سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے نا انہیں طریقہ سکھایا. کیسے طریقہ سکھایا کہ آپ نے مٹی میں نیچے ہاتھ مارنے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارنی ہے، مٹی جھڑ جائے گی. پھر آپ نے سیدھے ہاتھ سے اپنے الٹے ہاتھ پہ مسح کرنا ہے اور الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ پہ مسح کرنا ہے. مسح سے مطلب ہتھیلیوں کی بیک سائڈ پہ آپ نے مسح کرنا ہے، اور پھر آپ نے اسی طرح اپنے چہرے پہ مسح کر دینا ہے. بس یہ آپ کا تیمم ہو جائے گا. اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو مٹی سے لوٹ پوٹ کر دیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ایسا ایک واقعہ آتا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا کہ ایسا اللہ کے نبی کے سامنے ایک واقعہ ہوا تھا، تو پھر اللہ کے نبی نے یہ طریقہ ڈیٹیل سے ہمیں بتایا تھا. تو جو آسانیاں ہیں انہیں لینا چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.